الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم بزرگوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے اور اس میں رنگ برنگ کی اپنی جو ہے کاریگری سے اس کو سجا دیا ہے. ہر طریقے کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پیدا کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. مقصد بتا دیا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی رضا، اپنی جو ہے اطاعت کے لیے پیدا فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدنیا خلقت لکم کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بنائی گئی. دنیا کی جو سجاوٹ ہے، دنیا کی بناوٹ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. وانتم خلقتم للآخرہ اور تم آخرت کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا کر کے ایسا نہیں کہ ہمیں یوں چھوڑ دیا ہو، آگے کی گائیڈ نہ کی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا. اور سب نے کچھ نہ کچھ، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے احکامات سے نوازا اور سب نے اس بات کی دعوت دی کہ تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا رب، تمہارا پالنہار کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب العالمین ہے. وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، اس بات کا تمہیں پیغام پہنچاتا ہے کہ تم اس کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر نبی نے یہ دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، سب نے اسی بات کی دعوت دی. کس چیز کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پہلے پارہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک کا، اس کے جو ہے بے عیب ہونے کا اور من جانب اللہ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت دیا. اور اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے، ان کے انعامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان کی پہچان کیا ہے اس چیز کو بتایا. اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اور جو ہے انہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. انہیں آپ چاہے اتنا سمجھائیں لیکن وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے، بار بار جا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے. ان کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. کہاں پر؟ اعلیٰ سمعہم، ان کے کانوں پر. وعلی ختم اللہ علی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں پر. وعلی ابصارہم وعلی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ.
اور جو ہے پردہ پڑ گیا ان کے اوپر پورے طور پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ دردناک بڑا عذاب ہوگا. دردناک عظیم کے معنی ہوتے ہیں بڑا خطرناک عذاب. تو ان کے لیے یہ کفار کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا. تو منافقین وہ اور زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ جو کھلا دشمن ہوتا ہے وہ تو سامنے سے آ کر کے وار کرتا ہے. منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ڈالے گا، کیونکہ انہوں نے ایمان کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی کے پیغام کو نہیں مانا، بلکہ جو ہے اپنے نفع اور نقصان کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ پیچھے سے وار کیا. جہاں جیت ہوتی تھی وہاں پر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں پر ہار ہوتی تھی وہاں کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور ایمان والوں کی جو ہے تذلیل کرتے تھے، انہیں جو ہے رسوا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. جب اپنے ساتھیوں کے پاس ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. ہم تو ان کے ساتھ اس وجہ سے جا رہے تھے تاکہ ان کا جو ہے مذاق اڑائیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر کے انہیں جو ہے محفل میں گمراہ کر دیں اور وہ اپنی بات یکسوئی کے ساتھ نہ رکھ پائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی مثال تو اس اندھے یا اس ایسے شخص کی طرح ہے جس کے پاس جو ہے روشنی جلائی جائے اور وہ جب تک روشنی جلتی رہے تب تک چلتا رہے، اس کے بعد جب روشنی بجھ جائے تو وہیں پر رک جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو فتح یاب کرتا رہا، جہاں تک فتح یابی تو اللہ تعالیٰ نے دی، کہیں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آزمائش میں بھی ڈالا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہر طریقے کی ذلت اور تکلیفیں جھیلنی پڑی اسلام کے خاطر، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہونے کے باوجود، سارے لوگوں کے سردار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا کہ آپ کو بھی پریشان کیا گیا. تو ایسے موقع پر وہ شخص کیا کرتے تھے کہ پھر جو ہے کہتے تھے کہ ہم دھوکے میں تو نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو جو ہے ماننے کی تھوڑا سا جو ہے پہل کی ہے، ایسی باتیں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے کہ صرف اور صرف رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان تمام باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف کفار کو نہیں یا منافقین کو نہیں، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی، اس پالن ہار کی عبادت کرو. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو باقاعدہ بالترتیب کسی چیز کی تربیت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے لے کر کے بڑھاپے تک رفتہ رفتہ اپنے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے. جس طریقے سے ایک کسان اپنے کھیتی کو پہلے جوتتا ہے، اس کو جو ہے ہموار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں پھر جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر طریقے کی دوائیاں ڈالتا ہے، بیچ بیچ میں اسے پانی لگاتا ہے اور جو ہے کھیت کی سیرابی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ فصل جو ہے لہلہا اٹھتی ہے، پھر بعد میں دھیرے دھیرے مرجھا جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی بہترین مثال ہے کہ جس طریقے سے گیہوں کا ایک دانہ ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے حیت کو کھو دیتا ہے مٹی میں مل کر کے، اس کے بعد اقوا نکلتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ لہلہا اٹھتا ہے، ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے پیلے پن کی طرف مائل ہو جاتا ہے. پیلے پن کی طرف مائل ہو کر کے پھر وہ ہوتا ہے، بالیاں نکلتی ہیں، گیہوں بنتے ہیں، دانے بن جاتے ہیں، اور جیسا تھا ویسے ہی پھر وہ بن جاتا ہے. تو انسان مٹی تھا، مٹی بن جائے گا، لیکن مٹی بننے سے پہلے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے ہمیں اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں تیاری کرنا ہے. ورنہ پھر وہ رب جس نے وعدہ کیا ہے جنت دینے کا، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتے ہیں
اور اللہ کے چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کی عبادت سے بے نیاز ہے، لیکن بہرحال ان کے کیے کی سزا وہاں پر ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہر امت میں، ہر نبی کے امتیوں میں کچھ نہ کچھ طریقے بتائے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، آخری میں جو طریقہ لے کر کے آئے، وہ ابدی ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس کو بھی سمجھایا اور اس میں 5 چیزیں اسلام کی بنیاد بتا دی گئی ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں۔ معبود اسی کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی قل هو اللہ احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا ہوا ہے، لم یلد، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، لم یلد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو مطلب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یلد اس نے کسی کو جنا ہو، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسائیت کا عقیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو بادشاہت ہے دنیا اور آسمان میں ہر جگہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس رب کی عبادت کرنا۔ دوسرا یہ کہ آخری نبی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، وہ مکمل ہے، پوری ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود تصدیق کر دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حج ہی کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ آخری آیت تھی قرآن پاک کی کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر پوری کر دی ہے اپنی نعمتوں کو، تو اب کیا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے اسلام کے دین ماننے کی صورت میں راضی ہوں، اسلام کو دین مانو گے اس صورت میں راضی ہوں۔ اس طریقے سے اللہ نے کئی جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کس طریقے سے حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس عالم میں آئے کہ تم مرو تو مسلمان رہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر آیات نازل فرمائی ہیں ایمان والوں کو جو ہے جگانے کے لیے۔ تو بھائیو اللہ کو ایک ماننا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی عبادت کرنا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، تب کام بنے گا۔ لیکن کوئی شخص سوچے ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہیں اور بس کام ختم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش فرمائیں گے، لیکن بھائیو جو ہم گناہ کریں گے بیچ میں نا جس طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا دینے پر بھی تو قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش اس شخص کی کروائیں گے جس نے نبی کے لیے تکلیفیں جھیلی ہوں گی، اپنے نفس کو مارا ہوگا، نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان جس طریقے سے ہمارا دشمن ہے، ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری نہیں، اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، نبی ہماری بخشش کروائیں گے۔ نبی نے کیا کہا کہ نماز پڑھو، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اذان سنتے ہیں، ہم اپنے عمل سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو قول سے انکار کر رہا ہے کہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے اور کہتا بھی ہے میں نہیں مانوں گا، اور ایک شخص ہے جو عمل سے انکار کر رہا ہے
کہ سنتا تو ہے لیکن سننے کے بعد اسے مانتا نہیں. تو یہ بھی تو ایک طریقے کا انکار ہو گیا. اور کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس نے گویا کفر والا عمل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، نبی کی ماننا ہے، نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین آئیڈیل ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہے نا ان کی زندگی میں تمہارے لیے کیا؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ موجود ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن ہم نے کن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے؟ وہ ہیرو جنہوں نے ہمارے بارے میں کبھی خواب میں نہ سوچا ہوگا، ایسے کرکٹر جنہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم ان کے جیسے لباس پہنتے ہیں، ان کے جیسے اپنی شکلیں بناتے ہیں، ان کے جیسے جینا مرنا پسند کرتے ہیں، انہیں ہم دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھتے ہیں. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے راتوں میں اٹھ کر کے ہمارے لیے دعائیں کی تھی، طائف کے پتھر کھائے تھے، اسی عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہر طریقے کی صحبت اور تکلیفیں برداشت کی تھی. اس کے بارے میں، ان نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن ہم ان کو جو ہے ان کے جیسا بننا پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے چہرے ہیں، ہمارے لباس ہیں، رہن سہن ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. انہوں نے کیسی زندگی گزاری کہ ان کی ایک مثال پردے کو میں دے رہا ہوں صرف، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہار پر اس طرح جاتی تھی کہ پردے کا تھوڑا سا وہاں پہنچ کر کے جیسا گھر میں رہتی تھی اس طریقے کا معاملہ کرتی تھی کہ یہ تو میرے باپ ہیں اور یہ میرے خاوند ہیں. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں بھی وہاں پر دفنا دیا گیا تو پورے طور پر پردے کے ساتھ وہاں جاتی تھی، کہتی تھی مجھے تو عمر رضی اللہ عنہ سے شرم محسوس ہوتی ہے. تو بتائیے کہ کیسی مثال انہیں پیش کی کہ ایک زندہ شخص کی کیا زندہ شخص کیا، جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اور دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے، اس شخص سے بھی وہ پردہ کر رہی ہیں. تو کیا ہمیں جو ہے زندوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے غیر محرم؟ کرنا چاہیے، تبھی ہماری زندگی کامیاب زندگی بنے گی، کیونکہ ہم ان سے اچھا نہیں بن سکتے ہیں چاہے جتنا کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائیو یہاں پر آئے ہیں، حج جو ہے اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ حج کیا جائے. حج نہ کر سکیں تو عمرہ بھی کریں. عمرہ کرنا فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے. اور عمرہ کی جو شخص نیت کر لے تو اب اس پر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. عمرہ کرنا، ہم نے الحمدللہ عمرہ کر لیا اور جو ہے طواف کر لیا ہے، لیکن اس مقدس جگہ پر آئے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے ایسی جگہ پر جو مقدس ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کرو تو کئی گنا نیکی کا ثواب ملتا ہے. پچھلی امتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، انہیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دیتا تھا، وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو ہم سے جو ہے اعمال میں بڑھ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے کچھ ایام ایسے تحفے میں دیے جن میں عبادت کرنے کا ثواب جو ہے ان امتوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا. جیسے جو ہے مقامات ہیں، کچھ لمحات ہیں، کچھ مقامات ہیں، سمجھے؟ لمحات یعنی اوقات، وقت ہیں. جیسے ہم جو ہے عبادت کریں کب؟ ایسے وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. رمضان المبارک کے اوقات میں، رمضان المبارک کے ہر وقت آپ جو ہے جب بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ایسے عید اور بقرعید کے ٹائم پر، شب برات کے ٹائم پر، شب قدر کے ٹائم پر، اور ایسے ہی کچھ لمحات اور کچھ مقامات ہوتے ہیں جیسے خانہ کعبہ اور جو ہے مسجد نبوی ہے اور اسی طریقے سے بیت المقدس ہے. ان مقامات پر عبادت کرنے کا ثواب کچھ اور ہے. حدود حرم میں ہم عبادت کریں گے، دعا کریں گے تو اس کا جو ہے ثواب الگ ہے.
اپنے گاؤں اپنی بستی میں رہ کر کے حدود حرم کے باہر ہم کچھ کریں گے تو اس کا ثواب اس کے مقابلے میں دوسرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اداؤں کو دیکھ کر کے، جگہوں کو دیکھ کر کے، لمحات کو دیکھ کر کے نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر یہاں پر کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ کر دے۔ اس وجہ سے اللہ سے رو رو کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہم یہاں پر رہ کر کے دعا کریں کہ اللہ ہم سے یہاں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم تیرے بندے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم نہیں جانتے ہم سے کیا غلطی ہو گئی، جو جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے اور جو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی اللہ تو بخشنے والا ہے، اس غلطی کو بھی ہمارے معاف فرما دے۔ اور اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، اے اللہ ہمیں وہ چیز عطا فرما جو ہمارے لیے تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر ہو سکے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے دعا مانگے، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی؟ خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے، بیت اللہ سے بڑھ کر کے، حدود حرم سے بڑھ کر کے کون سی جگہ ہو سکتی؟ یہاں پر بیٹھ کر کے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو اسی لیے بھیجا تھا۔ کہ فرشتے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، جائیں گے تو یہ لڑیں گے اور جو ہے کاٹ مار کریں گے، آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں، کیوں بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ لڑیں گے، یہ جو ہے آپس میں خون خرابہ کریں گے، گناہ بھی کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ توبہ کریں گے، آنسو کو بہائیں گے، مجھے یہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، پھر اس کے بدلے میں انہیں میں جو چیز دوں گا وہ یہی جنت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے، اپنے اندر کبھی انا نہیں پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے خاکسار اور عاجز مند بنا کر کے رکھنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن بن کے رہنا ہے جس نے ہمیں یہ دین دیا، جس دین کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے خونی رشتے سے بڑھ کر کے محبوب ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ کیا تھا؟ بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالت کتنی خراب تھی، کتنے خستہ تھی کہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، بات بات پر لڑائی، شراب نوشی، قمار بازی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور جو ہے زندہ جانور چلا جا رہا ہے اسے یوں ہی جو ہے پکڑ کر کے اس کا جو ہے لوکڑا کاٹ دیا جاتا تھا اور اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا، عورتیں ختم ہو جاتا، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو شودروں میں یہ وہ جو ہمارے ہاں اہل ہنود ہیں ان کے ہاں حالت یہ تھی کہ جب غیر مسلم یا کوئی شخص جو انتقال کر جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر شودر جو ہوتے تھے ان کے کانوں میں وید وغیرہ کے الفاظ پڑ جاتے تھے نا تو ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسی حالت تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ رب العالمین ہے اس کو جلال آیا، اس نے آخر میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس کے مطابق ہمیں جینا ہے، ان کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہم دیکھیں، صبح سے لے کر کے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ کبھی سفر کرتے تو کیا پڑھتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کرتے تھے، کھانا شروع کرتے تو کون سی دعا پڑھتے، کھانے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا تھا، اور کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے، پانی کیسے پیتے تھے، یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب ان کو ہم فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن بھائیو کرنے کی ضرورت ہے، کرنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مضبوطی پیدا کرتا ہے اور شیطان جو ہے پھر مایوس ہوتا ہے۔
اگر ہم نے کیا نہیں، یوں ہی سن کر کے ٹال دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم جو کریں گے اپنے لیے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادتوں سے بالکل بے نیاز ہے. اس کی جو ہے بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.